بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت، چراغ جو کبھی بجھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی فضاؤں میں آج بھی وہ نور بکھرا ہوا ہے جو صدیوں پہلے ایک مرد کامل کے قدموں سے پھیلا تھا۔ وہ ہستی جنہیں دنیا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ علم، زہد اور کرامت کا وہ مینار جس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ علم و معرفت کا دریا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری 400 ہجری کے لگ بھگ خراسان میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی عبادت و علم سے گہرا تعلق تھا۔ جب آپ نے علم ظاہر حاصل کر لیا تو علم باطن کی تلاش میں روحانی سفر شروع کیا، مختلف مشائخ سے فیض پایا اور آخرکار اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا جہاں دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ جب لاہور تشریف لائے تو یہاں ہندو، بت پرست اور گمراہ عقائد کے ماننے والے بستے تھے۔ آپ کے اخلاق، عاجزی اور ذکر الہی کی تاثیر نے ان کے دل بدل ڈالے۔ وہ جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے اب اللہ اکبر کہنے لگے۔ کرامت چراغ۔ ایک رات کا ذکر ہے، سرد اور طوفانی رات۔ آپ کی خانقاہ میں چند فقیر بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ چراغ جل رہا تھا مگر تیل ختم ہونے کو تھا۔ ایک مرید بولا، حضور چراغ بجھنے والا ہے، باہر اندھیرا ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور فرمایا، اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، چراغ میں انگلی ڈبوئی اور اللہ کا نام لیا۔ سب کی آنکھوں نے دیکھا چراغ دوبارہ روشن ہو گیا، مگر اس میں نہ تیل تھا نہ باتی۔ مرید حیرت سے چیخ اٹھے مگر آپ نے فرمایا، یہ میری نہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو روشنی کو بغیر سبب کے بھی روشن رکھ سکتا ہے۔ اس چراغ کی کرامت کی خبر پورے لاہور میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہ چراغ ہے جسے دنیا کی ہوا بجھا نہیں سکتی۔ آج بھی ان کے مزار پر جو چراغ جلتا ہے، لوگ عقیدت سے کہتے ہیں یہ اس کرامت کی نشانی ہے۔ ندی کی کرامت۔ ایک روز لاہور کے قحط زدہ علاقے میں لوگ آپ کے پاس دوڑے آئے، حضرت پانی ختم ہو گیا، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ آپ خانقاہ سے نکلے، زمین پر بیٹھے اللہ کا ذکر کیا اور ایک چھوٹی لکڑی زمین میں گاڑ دی۔ فرمایا، یہ لکڑی نہیں، یقین کا نشان ہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اسی جگہ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پانی پینے لگے۔ آپ نے فرمایا، جس دل میں یقین کا پانی بہنے لگے اسے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ یہ ندی کئی سال تک جاری رہی اور اہل لاہور اسے داتا کا چشمہ کہتے رہے۔ منکر کا ایمان لانا۔ ایک عالم دین جو آپ کے مقام سے حسد کرتا تھا، آپ کی کرامات کو جھوٹا قرار دیتا، ایک دن وہ آپ کے پاس آیا اور تندیہ لہجے میں بولا، اگر تم ولی ہو تو ابھی مجھے اپنی کرامت دکھاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا، میں اپنی نہیں دکھاتا، اپنے رب کی قدرت دکھاتا ہوں۔ آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، دعا کی اور وہ سونا بن گیا۔ منکر حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ مٹی سونا بن سکتی ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں بدل سکتا؟ یہ سن کر وہ عالم رونے لگا اور آپ کے قدموں میں گر کر بولا، حضرت آج سمجھ آیا، کرامت دکھانے والے نہیں، کرامت جینے والے ولی ہوتے ہیں۔ عاجزی کا سمندر۔
ایک دن ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ کے اتنے مرید ہیں، آپ کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی، آپ کو کبھی غرور نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا، غرور اس کو آتا ہے جو خود کو کچھ سمجھتا ہے، میں تو ایک فقیر ہوں، فقیر کا دل ہمیشہ خالی رہتا ہے تاکہ اللہ اس میں اپنی رحمت بھر دے۔ وصال کا لمحہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال سے پہلے فرمایا، میرے بعد بھی جو کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے میرا فیض اس تک پہنچے گا۔ پھر آپ کی زبان پر آخری الفاظ تھے، اللہ نور السماوات والارض، اور آپ کا چہرہ ایک نور کی طرح دمک اٹھا۔ آج بھی ان کے مزار پر آنے والے مومنین کہتے ہیں، ہم نے داتا کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ان کا فیض مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ کرامت کا پیغام۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اصل کرامت یہ نہیں کہ کوئی غیر معمولی عمل کر دکھائے، بلکہ یہ ہے کہ دلوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ آپ نے اپنے کردار، عاجزی اور یقین کے ذریعے لاکھوں گمراہ دلوں کو ہدایت کی روشنی دی۔ اختتامیہ۔ چراغ جو کبھی بجھا نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت آج بھی ہمیں یہ سکھاتے کہ ایمان کا چراغ اگر اخلاص سے جل جائے تو دنیا کی کوئی آندھی اسے بجھا نہیں سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔